آج کا سوال، عورت کی آواز کے پردے کا حکم کیا ہے؟ کیا عورت کی آواز پردہ ہے یا پھر عورت کی آواز پردہ نہیں ہے؟ چلے جانتے ہیں۔ اسلامی فقہا کے اکثریت کے نزدیک، یعنی کہ کچھ ایسے اسلامی فقہا اکرام ہیں جن کے نزدیک عورت کی آواز بذات خود پردہ عورت نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی عورت کی آواز سننا اور بات کرنا فی نفسہ حرام نہیں۔ دلائل سے بھی سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات مردوں سے بات کرتی تھیں، دین کے مسائل پوچھتی تھیں، کاروبار کے معاملات کرتی تھیں اور یہاں تک کہ جہاد کے موقع پر بھی بات چیت کرتی تھیں۔ قرآن پاک میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آپ ضرور دیکھنا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بات کرنا جائز ہے، لیکن پاکیزگی اور حیا کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، عورت کی آواز کو پردہ کیوں کہہ رہے ہیں یا پھر اس کو فساد کی جڑ کیوں کہتے ہیں؟ تو نرم لہجے میں بات کرنے کی ممانعت ہے۔ جیسے اسلام نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ وہ نرم، لچکدار اور دل لبھانے والے انداز میں بات نہ کریں، کیونکہ یہ فتنہ کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کیا حکم ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی نہ کرو، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، یعنی کہ جس کے دل میں لالچ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ لالچ میں پڑ جائے گا، وہ لالچ میں ڈل جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے جو ہے خواہشات آنے لگیں گی، اور بات وہی کہو جو کیا ہو؟ معروف ہو۔ یہ بھی کس کا ترجمہ ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ اب بہت زیادہ اہم بات، یہ حکم تمام عورتوں پر قیاسی کیا گیا ہے، لہٰذا اصل ممانعت لہجے کی نرمی اور دل لبھانے کے انداز کی ہے، آواز کے سننے کی نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت، یعنی کہ عورتیں قرآن کی تلاوت کیسے آواز کا تب بھی پردہ ہے یا نہیں، تو بات کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تعلیم دینا یا تقریر کرنا جائز ہے اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد اور لہجے سنجیدہ اور باحیا ہوں، گانا یا ایسی آواز نکالنا جو مردوں کو لبھائے یا گندی شاعری، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو یہاں پہ اگر عورتیں ایسا کام کر رہی ہیں، اپنی آوازیں ایسی نکال رہی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ چیز بالکل حرام کی گئی، عورتیں اس طریقے کی جو ہے چیزیں نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ایک کیا ہے، علمی رہنمائی بھی جان لیتے ہیں، جو چیز جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ ضرورت کے وقت مردوں سے بات کرنا، تعلیم، خرید و فروخت، دین سیکھنے یا سکھانے میں، اس جگہ پہ عورت کی آواز کا بولنا یعنی کہ عورت کے بات کرنا بالکل جائز ہے۔ کیسے؟ کوئی ضروری کام ہے مرد سے تو بات کی ہے، تعلیم دے رہی ہیں تو بولنا پڑ رہا ہے، کچھ خرید رہی ہیں تو بولنا پڑ رہا ہے، کچھ فروخت کر رہی ہیں تو بولنا پڑ رہا ہے، دین سیکھنے میں بولنا پڑ رہا ہے، دین سکھانے میں بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں جائز ہیں۔ اور کیا جائز ہے؟ قرآن پڑھنا، تقریر یعنی کہ تقریر کرنا، یہ سوال جواب کرنا باحیا انداز میں، یہ جائز ضرور ہے، لیکن باحیا انداز، جس چیز کی پرہیزگاری کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اب ناجائز کیا ہے عورت کی آواز میں؟ نرمی اور جو ہے چھیڑ چھاڑ والے لہجے میں بات کرنا، غیر ضروری قہقے یعنی کہ ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ اپنی آواز کو اس طرح نمایاں کرنا کہ بلا ضرورت مردوں کی توجہ اپنی طرف جو ہے اپنے اوپر حاصل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا نکلا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، عورت کی آواز اسلام میں پردہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، بات کرنا، تعلیم دینا، سوال پوچھنا سب جائز ہے، لیکن حیا اور سنجیدگی ضروری ہے۔ تیسری چیز، نرم اور فتنہ انگیز لہجے سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی۔ چوتھی چیز، اسلام میں اعتدال ہے، یعنی کہ اسلام میں عورتوں کی جو آواز ہے اس کا اعتدال ہے، لیکن عورت کو خاموش،
نہیں کرایا گیا کہ عورتیں بالکل خاموشی ہو جائیں، ایسا نہیں کیا گیا، لیکن یہ بے حیائی کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ بے حیائی طریقے سے آپ تمام چیزیں کر رہی ہو۔ تو امید کرتی ہوں جو عورتوں کے پردے کے لیے، یعنی کہ عورتوں کی آوازوں کے پردے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو آگے شیئر کیجیے اور آپ بھی اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔